نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان مبارک کے اس پربہار موقع پر ہمارا اور آپ کا دوسرے عشرہ مبارکہ میں عشرہ مغفرت میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کا مختصر طور پر خلاصہ اور اس کے مضامین کا خلاصہ اور چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ اعراف کے بقیہ حصے کا مختصر طور پر خلاصہ اور آیت نمبر 153 اور آیت نمبر 181 اور آیت نمبر 204 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے 8ویں پارے کے اختتام کو پہنچتے ہیں اور 9واں پارہ جب شروع کرتے ہیں تو سورہ اعراف ہماری تلاوت میں جاری ہوتی ہے، اور 9ویں پارے میں سب سے پہلے اس پارے کے شروع میں جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی سرکشی اور ان کے سرداروں کی سرکشی اور ان کی دھمکیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 94 میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کو جھٹلانے کے بعد فوراً اس قوم کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ان کی سختی اور تکلیف، پھر انعام و اکرام سے آزمایا گیا۔ جب ہر حال میں وہ کفر پر ڈٹے رہے تو پھر ان کو تباہ کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ان بستی والوں ایمان لائے ہوتے اور تقوی کو اختیار کیا ہوتا تو ہم انہیں زمین و آسمان کی نعمتیں اور فراوانی عطا فرما دیتے۔ اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 سے 129 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 130 سے 143 میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا۔ اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 144 سے 155 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے اور کلیم اللہ کا منصب عطا کرنے اور توریت کے عطا کرنے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 151 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور کلمات استغفار کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 156 سے 158 میں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 160 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پتھر پر ضرب سے ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کا بیان موجود ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 168 اور 167 میں یہود کے برے اعمال اور ان کے برے اعمال کے سبب ان کی جمعیت کے منتشر ہونے اور ان پر جابر لوگوں کے مسلط ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 172 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کیا، اور اس اقرار کو جو ہے وہ عہد الست سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سب نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 175 میں ذکر ہے اس شخص کا جس پر علماء کا اختلاف ہے، یعنی وہ شخص جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کی تھی، جس کا نام مفسرین کرام نے بلعم ابن باعور ذکر فرمایا۔ اس کا بیان موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور عقل کو قبول ہدایت کے لیے استعمال نہ کرنے والوں کو جو چوپایوں سے بدتر قرار دیا گیا ہے، اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ کے ساتھ پکارنے کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کے مہلت دینے اور خفیہ تدبیر کا بیان، اس بات کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 186 سے 188 میں منکرین قیامت کے بارے میں پوچھنے اور قیامت کے اچانک آنے کے جواب کا ذکر ہے،
اور اس کے بعد آیت نمبر 189 سے 190 میں بتایا کہ تمام بنی آدم کو ایک جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 194 سے مشرکوں کے معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں اور کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہیں، یعنی وہ خود عاجز ہیں اور بے بس ہیں اور کسی کو نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 199 میں اخلاق حسنہ کو جامع ترین جو ہے وہ اس کی تعریف کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو قصوروار معذرت طلب کرتے ہوئے آپ کے پاس آئیں تو اسے معاف کر دیجیے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور اس کے بعد سورہ اعراف کے آخر میں آیت نمبر 204 میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، جس کی تفصیل ابھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اور اس کی آخری آیت میں فرشتوں کی صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور اس سے مستفاد یہ ہے کہ انسان جو مسجود ملائکہ ہے اسے بھی بطریقہ اولا یہ کام کرنے چاہیے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ سرو سجود ہوتے رہنا چاہیے۔ اب آئیے ہم مختصر طور پر آپ کے سامنے آیت نمبر 153 اور آیت نمبر 181 اور 204 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 153 میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ فرمایا اور جنہوں نے برائیاں کی، عملوا السیئات برے اعمال کیے، برائیاں کی، ثم تابوا اور ان کے بعد توبہ کی، وآمنوا اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ان حضرات کے لیے جن سے کبھی کوئی شریعت کی خلاف ورزی، کوئی غلطی ہو جائے یا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھیں تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے برے اعمال سے توبہ کریں۔ توبہ کس کی طرف؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹیں اور توبہ کریں، اس سے معافی طلب کریں اور اپنے ایمان پر اخلاص کے ساتھ، خلوص الہیت کے ساتھ قائم رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ گناہ خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، جب بندہ ان سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 181 کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ یہ آیت مبارکہ کو میں خاص طور پر اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے احکام یا شریعت اسلامیہ کے وہ قوانین جن پر ہم عمل کرتے ہیں تو ان کے دلائل 4 چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں، جسے ہم ادلہ شرعیہ کہتے ہیں۔ ادلہ شرعیہ 4 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حجت ہیں۔ پہلی چیز ہے قرآن، پورا قرآن مقدس ہمارے لیے حجت ہے۔ دوسری چیز احادیث مبارکہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں، ان سے شریعت کے اعمال میں، عقائد میں دلیل حاصل کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے اجماع، اور چوتھی چیز ہے قیاس۔ تو اس آیت مبارکہ آیت نمبر 181 میں اجماع کا ذکر ہے، اور اجماع کا حجت ہونا، اجماع کا ہمارے لیے دلیل ہونا، یہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگ اجماع کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں صرف قرآن و حدیث عمل کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے کافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ادلہ شرعیہ 4 چیزیں ہیں، اور ان میں سے 4 میں سے کسی ایک کا بھی انکار یہ انسان کو گمراہیت کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 181 میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہمارے بنائے ہوئوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اس پر انصاف کریں۔
اب یہ گروہ کون سا ہے؟ تو فرمایا گیا یہ گروہ حق پر ہے اور وہ علماء اور ہادیان دین کا ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ہر زمانہ کے اہل حق کا اجماع حجت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی زمانہ حق پرستوں اور دین کے ہادیوں سے خالی نہ ہوگا، اس طرح کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک گروہ میری امت کا تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت مخالفت ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ تو اس آیت مبارکہ سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہوا، اور امام نصفی علیہ الرحمہ نے فرمایا وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ إِجْمَاعُ كُلُّ عَصْرٍ حُجَّةٌ، اور اس آیت مبارکہ میں اس بات پر دلالت موجود ہے کہ ہر زمانے کا اجماع جو ہے وہ شریعت میں حجت ہے اور وہ دلیل ہے، یعنی ہر زمانے کے علماء کرام نے جس چیز کو لیا ہو اس پر عمل کیا ہو تو وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اور اس کے بعد تیسری آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جس کی ہم تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ اس آیت مبارکہ، اس سورہ مبارکہ کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے، جس میں خاص طور سے قراءت خلف الامام اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو ان سارے مسائل کو ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ سب سے پہلا مسئلہ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے، اب یہ قرآن کریم کا پڑھا جانا خواہ نماز کی حالت میں ہو یا خارج نماز ہو، اس وقت سننا اور خاموش رہنا انسان پر واجب ہے، اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرف ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں خطبہ سننے کے لیے اور خاموش رہنے کا حکم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے نماز و خطبہ دونوں میں بغور سننا اور خاموش رہنا واجب ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قراءت کرتے ہیں، تو نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو، اس کی غرض سمجھو؟ تو اس آیت سے قراءت خلف الامام کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اب قراءت خلف الامام کی ممانعت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اور ہمارے زمانے میں معاشرے میں یا کچھ لوگ جو اہل حدیث کے طور پر یہ جو اپنے آپ کو غیر مقلدین کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہے قراءت خلف الامام کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ فقہاء کرام نے اس کو منع فرمایا۔ اب اس کا یہ آیت مبارکہ قراءت خلف الامام کے ممانعات کے بارے میں کس طور پر یہ ثابت ہوتی ہے، تو دیکھیے حدیث پاک میں اور کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو اس کے مقابل حجت قرار دیا جا سکے۔ قراءت خلف الامام کی تائید میں سب سے زیادہ اعتماد جس حدیث پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی انسان کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، مگر اس حدیث سے قراءت خلف الامام کا وجوب تو ثابت نہیں ہوتا، یعنی کوئی یہ کہے کہ امام کے پیچھے ٹھیک ہے جو سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قراءت ہے اس کا سننا واجب ہے، لیکن سورہ فاتحہ ہر آدمی کو پڑھنا ضروری ہے، تو جو ہے یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو جب حدیث قراءت خلف الامام جب یہ والی حدیث مبارکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ قراءت الامام قراءت لہ، یعنی امام کی قراءت اسی کی مقتدی کی قراءت ہے، تو اس سے ثابت ہے کہ امام کا قراءت کرنا ہی مقتدی کا قراءت کرنا ہے، یعنی جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھی تو امام نے تو حقیقی طور پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اور مقتدی کی قراءت جب اس نے غور سے سنا تو یہ اس کی قراءت حکمیہ کہلائی۔ تو جب امام نے قراءت کی اور مقتدی ساکت رہا تو اس کی قراءت حکمیہ ہوئی، اور اس کی نماز
بے قراءت کہاں رہی، یعنی کوئی یہ شخص کہے کہ اب امام مقتدی نے قراءت نہیں کی تو اس کی یہ بات جو ہے وہ بیجا ہے اور غلط ہے، اور یہ قراءت حکمیہ ہے، تو امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے سے قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس آیت پر عمل یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، تو اس پر بھی عمل ہو گیا، اور آقا کریم نے فرما دیا قراءت الامام قراءت لہ، کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، تو اس حدیث پاک پر بھی عمل ہو گیا۔ اور قراءت کرنے سے آیت کا اتباع ترک ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں امام کے پیچھے بھی قراءت کرے گا تو پھر وہ اس آیت کی مخالفت کرنے والا ہوگا۔ کون سی آیت؟ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ وغیرہ کچھ نہ پڑھا جائے۔ تو یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے جس پر آج ہمارے مصلیین کرام کو، نمازیوں کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور جو ہے وہ لوگ زور سے یا خاموشی کے طور پر امام کی سورہ فاتحہ کو نہیں سنتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو یہ ان کے طریقہ کار غلط ہیں۔ انہیں ان باتوں کو سننا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان بیان کی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔